السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، حقیقت یہ ہے کہ میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت مولانا اسرائیل صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے اس علاقے میں آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا ایک بہانہ ہے، اسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے کا موقع ملے گا، اور اسی بہانے کی وجہ سے میں یہاں پر آنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکا ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے خواتین سے متعلق کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کی جو عملی تطبیق ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ خواتین کو کیا حقوق دیے جائیں، خواتین کس انداز سے زندگی گزاریں، خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سارے ایسے موضوعات ہیں جس پر پورے سال باقاعدہ دروس ہونے چاہیے۔ خواتین کو اس کے مطابق ٹرینڈ کیا جانا چاہیے، علماء کو بلا کر کے ان کے دروس و محاضرات رکھے جانے چاہیے۔ خواتین کے بارے میں خود اگر جماعت کا رویہ یا مدارس اسلامیہ کا رویہ یا جو اہل علم حضرات ہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھا جائے تو یہ طریقہ بھی افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ خواتین کا دائرہ عمل کیا ہے، خواتین کتنا کام کر سکتی ہیں، خواتین کو کس حد تک مردوں کے سامنے ظاہر ہونے کی اجازت دی گئی ہے، یہ مستقل احکامات ہیں شریعت اسلامیہ کے، جس کا پاس و لحاظ عام طور سے ہمارے جلسوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھرانوں اور خاندانوں میں نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا خیال کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے پہلے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں جو بڑے فتنے اس دنیا کے اندر اتارے گئے ان میں سے ایک بڑا فتنہ خواتین کا فتنہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں جو بڑے فتنے نازل کیے گئے ان میں عورتوں کا فتنہ بھی ایک بڑا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ عورتوں کی حیثیت اور شخصیت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں حق تلفی، ان سے متعلق جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں ان تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنے خطاب کو آگے بڑھاؤں گا۔ خواتین اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے لیے ایک ایسا دستور حیات تیار کریں کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزار کر کے دنیا کے اندر کارنامے بھی انجام دیں اور دین اسلام کے حدود، حجاب کے حدود اور قرآن و سنت کے حدود کو پھلانگے بغیر آرام سے بیٹھ کر کے اپنے فریضے کو انجام دے سکیں۔ ایک بہت مشہور خطیب گزرے ہیں
مصر میں ان کا نام تھا عبد الحمید کشک رحمت اللہ علیہ. بہت زبردست خطابت کیا کرتے تھے عربی زبان میں. ایک بار وہ کہیں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو صحافی خواتین نے چاروں جانب سے گھیر لیا. جو خواتین صحافی تھیں انہوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا اور ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو دوسرا درجہ دیا ہے, یا اسلام نے خواتین کے دائرے عمل کو محدود کیا ہے, یا آپ نے اپنی بعض تقریروں میں یہ بھی کہا ہے کہ خواتین یہ ناقصات عقل ہیں, یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی عقلوں کو مردوں کے بالمقابل ناقص رکھا ہے. یہ اتہام ان کے اوپر لگایا گیا اور صحافی خواتین نے ان سے سوال کیا کیا آپ کے اوپر یہ باتیں جو کہی گئی ہیں یہ صحیح ہیں, آپ اس کا جواب دیں. چاروں جانب سے کیمرے والے مائک لے کر کے کھڑے ہیں کہ آپ اس بات کا جواب دیں. تو عبد الحمید کشک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں جو بات میں نے کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ باتیں میں نے اس دور کے بارے میں کہی ہے کہ وہ عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہیں جو دور عہد ذری کی شکل میں گزر چکا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں ناقصات عقل و دین ہوتی ہیں, لہذا میں نے اس دور کی خواتین کے بارے میں کہا ہے. جہاں تک آج کی مسلم خواتین کا مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کی شکل میں مجھ کو گھیر کر کے کھڑی ہے, تو میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی عورتیں ناقصات دین نہیں ہیں, ناقصات عقل نہیں ہیں, بلکہ سرے سے رب کائنات نے ان کی عقل کو زائل کر دیا, سرے سے ان کے اندر سے عقل چھین لی گئی ہے. وجہ کیا ہے, اسباب کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک لطیفہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے دائرے عمل سے نکل کر کے ایک اجنبی مرد کے آگے کھڑے ہو کر کے کیمرہ تان دے, مائک بڑھا دے, اس سے غلط انداز کے سوالات کرے, تو بذات خود یہ عورت کے کم عقلی کی دلیل ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کے لیے دنیا کے سامنے پہنچ گئی. عورتوں کا دائرے عمل اور ہریانہ کی اس سرزمین پر اس کو زیادہ واضح طریقے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں حجاب اور پردے کا لحاظ دوسرے علاقوں کے بالمقابل زیادہ کیا جاتا ہے, یہاں حیا کی چادر دوسرے علاقوں سے زیادہ دبیز اور موٹی ہے. یہاں رب کائنات کا فضل ہے کہ آپ دیہاتی طرز کی زندگی گزارتے ہیں, عورتیں گھروں میں رہتی ہیں, مرد باہر کام کرتے ہیں, بوقت ضرورت خواتین باہر نکلتی ہیں تو ان کا گھونگھٹ گرا ہوتا ہے. لیکن شہروں میں آپ پہنچ جائیں, بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ بیٹی باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ ایک اجنبی مرد دیکھ کر کے شرم آ جائے, لیکن باپ کی بے حیائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فلم دیکھتا ہے, اس کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے, لیکن اس کو حیا نہیں آتی. تو یہ دور جو ہے خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ قرار دیا, یہ اس صورتحال میں ہے جب خواتین اپنی حیا کا, اپنی ذمہ داریوں کا, اپنے واجبات کا, اپنے فرائض کا اور دین اسلام میں ان کے لیے جو کچھ حدود ذکر کر دیے گئے ہیں ان حدود کو پامال کر کے ان چیزوں کا خیال نہ کریں. تو خواتین کا یہ ادارہ, ہم نے بچیوں کی بہت ساری تقریریں دور دور سے سنی, آواز آ رہی تھی. یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک اچھی بات ہے کہ ہماری بچیاں اپنے ذہن و دماغ میں جو کچھ تعلیم حاصل کرتی ہیں ان چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہیں. وہ خطاب کر سکتی ہیں, درس دے سکتی ہیں, لیکن یہیں پر بحیثیت عالم دین میں اس بات کی جانب تنبیہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کا دائرہ عمل یا دائرہ دعوت یا دعوت و تبلیغ کا دائرہ, یا جو کچھ انہوں نے یہاں پر سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا جو دائرہ ہے, اس سلسلے میں اسلام نے
تحدید کی ہے، اسلام نے ان کو محدود کیا ہے۔ شیخ الاسلام موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا، پڑوسی ملک میں ایک فتنہ ہے، تفسیر قرآن کے نام پر بعض خواتین باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے اس کو عوام کے لیے نشر کرتی ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے نام پر بعض خواتین نے ریکارڈنگز اور قرآن مجید کی تفسیر کے نام پر اپنے ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ عورت کا دائرے عمل، دائرے دعوت یہ محدود کیا گیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے کوئی گفتگو کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی آواز کے بارے میں بھی حدود رکھے ہیں۔ اس کی آواز سے متعلق بھی یہ اللہ رب العالمین نے تحدید کی ہے کہ وہ آواز کے آداب اور آواز کے پردے کا خیال کرے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے عظیم ترین عبادت جو حج بیت اللہ کی عبادت ہے، اس میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تلبیہ پکارنے کی کیفیت میں فرق رکھا ہے۔ فرمایا کہ مرد حضرات جب احرام کی حالت میں رہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ بلند آواز سے پکارے۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ تلبیہ پکارنے میں پست آواز کا استعمال کرے، دھیرے دھیرے تلبیہ پکارے۔ ایسے ہی نماز جو انسان کے اوپر واجبی فریضہ ہے، نماز نہ پڑھنے والا، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینے والا کفر سے قریب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں اگر امام کو لقمہ دینا ہو، امام بھول جائے، امام غلطی کرے، تو مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو سبحان اللہ کہہ کر کے لقمہ دے، یا قرآن مجید کی آیت کی اصلاح کر دے اور آیت کو دوہرا دے۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کو سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں یہ کہا گیا کہ وہ الٹے ہاتھ کو اس طرح سے مارے کہ امام کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے اہم مقامات پر خواتین کو آواز نکالنے اور اس انداز کی گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے کہ وہ آواز اجنبی کے کان میں پڑے گی تو فتنہ پیدا ہوگا، لہذا ایسی صورت میں وہ یا تو اپنی آواز کو پست رکھے یا آواز نہ نکالے، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ اس لیے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین کے بارے میں فرما دیا فلا تخضعن بالقول۔ امہات المؤمنین جو ہماری ماں ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی ماں ہے، پاکیزہ ترین خواتین، وہ خواتین جو نبی آخر الزماں کے نکاح میں آئی، ان کے گھر کی اور ان کے بستر کی زینت بنی، وہ خواتین جن کو رب کائنات نے دنیا کے سامنے اسرار بیت نبوت کو واضح کرنے کے لیے چن لیا تھا، وہ خواتین جن کو اسلامی احکامات کے متعلق ایسی باریکیاں پتہ تھی کہ صحابہ کرام ان سے رجوع کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی بات کے اندر ایسی لچک پیدا نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ آدمی جس کے دل میں کوئی بیماری ہو وہ تمہاری آواز کی جانب للچا جائے، اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ خواتین
اگر اجنبیوں سے بات کرنے پر مجبور ہے، کوئی علمی مسئلہ یا کسی ضرورت کی گفتگو کرنے پر مجبور ہے، تو ایسی صورت میں خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی فطری آواز میں بات نہ کرے، فطری آواز میں گفتگو نہ کرے، بلکہ آواز کے اندر تھوڑا روکھا پن پیدا کریں، تھوڑی تلخی پیدا کریں، تھوڑی سختی پیدا کریں، اس کے بعد گفتگو کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فطری آواز کی لچک کے نتیجے میں سننے والا اگر غلط کیریکٹر کا یا بیمار دل کا انسان ہے تو وہ للچا کر کے اس کے بارے میں 10 طرح کی باتیں سوچے۔ تو اسلام نے خواتین کے لیے جہاں ایک جانب دائرے کو، دعوت و تبلیغ کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع کیا ہے، وہی دوسری جانب اس کے لیے حد بندیاں کر دی۔ بہت زیادہ وسیع کیسے کر دیا؟ بہت زیادہ وسیع اس وجہ سے کیا کہ خاتون اپنے گھر میں بحیثیت بیوی کے اپنے شوہر کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ بیوی جس انداز سے شوہر کو کنٹرول کر کے نماز کا عادی بنا سکتی ہے، شوہر کو کنٹرول میں لے کر کے حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنا سکتی ہے، اس کی بیڑی سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا اور اس طرح کی چیزیں چھڑا سکتی ہے، وہ کردار کوئی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا۔ یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اس کو باپ سے پہلے 3 درجے دیے گئے۔ یہی بیوی جب بھابھی بنی تھی تو اس کا ایک کردار تھا، یہی بیوی جب بہن تھی تو اس کا ایک کردار تھا، اس کی ایک مسئولیت تھی۔ لہذا یہ خواتین جس بھی روپ میں رہے، بیٹی کی شکل میں، چھوٹے بچپنے میں ماں باپ کے اور گھر کے بڑوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کھیلے کودیں، چہل کریں، جب بالغ ہو جائیں، ان کی شادیاں کی جائیں تو شادی کرنے میں کون سی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، اس پر بھی قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس عورت کا کردار خاندانوں کو بنانے میں، خاندانوں کی تربیت میں، خاندانوں کو جنت نشان بنانے میں، خاندانوں کو آگے بڑھانے میں، خاندانوں کی تربیت کے نتیجے میں ایسا کردار ادا کرنے میں ان خواتین کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہے کہ اگر یہ خواتین اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہے تو ان کی تربیت کے نتیجے میں کبھی کوئی رسول پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی نبی دنیا کے اندر آ کر کے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے، کبھی کوئی خلیفہ، کبھی کوئی عالم دین۔ اور آپ دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مردوں سے زیادہ خواتین کا کردار تھا۔ صحابہ کرام میں سے بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں جن کی تربیت میں خواتین کا کردار زیادہ مقامی، زیادہ عظیم اور زیادہ اہم رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خواتین کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں اپنے دلوں میں پوری بیداری پیدا کریں، پورا احساس پیدا کریں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواتین کے بارے میں فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے، یہ دنیا ایک عظیم نعمت ہے، اور اس دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتوں میں، قیمتی سرمایوں میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ایک نیک عورت ہے۔ یہ نیک عورت جب اپنا کردار ادا کرتی ہے تو ماں کی شکل میں ہو، بھابھی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ہر شکل میں یہ ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ ایک جانب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ساری زندگی کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر کے اپنے شوہر کے گھرانے میں آ کر کے بیٹھتی ہے، اور دوسری جانب شوہر کے گھرانے کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے اسلامی تربیت اور اسلامی ذمہ داریوں کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں نیا رنگ دینے کے لیے اس کے خاندان کو جنت نشان بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا،
تنکح المرأۃ لاربع، اس عورت سے 4 اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ایک اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اور ایک اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دینداری کو ترجیح دے کر کے کامیاب ہو جاؤ، دینداری کو ترجیح دے کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اختیار کر لو۔ یہ دینداری خوبصورتی پر بھاری ہے، یہ دینداری حسن و جمال پر بھاری ہے، یہ دینداری حسب و نسب اور مال و دولت پر بھاری ہے۔ ایک خاتون اگر دیندار نہیں ہے، پیسے کا زعم و گھمنڈ ہے، تو اپنے مائکوں کو چھوڑ کر کے جب سسرال میں آئے گی تو یہی پیسے کا گھمنڈ اس کو پورے اس کے سسرال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ کو اس کے والدین سے الگ کر کے دوسرا مکان بنا لے گی، باپ کو اس کے ماں باپ کے درمیان جھگڑا کرا دے گی، خاندان میں دراڑیں ڈال دے گی۔ یہ لڑکی اگر دینداری کو چھوڑ کر کے صرف خاندانی زعم کی بنیاد پر، خاندانی گھمنڈ کی بنیاد پر آئی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکالے گی کہ میرا خاندان زیادہ بڑا ہے، میرا گوتر زیادہ بڑا ہے، میرا گاؤں زیادہ بڑا ہے، اور میرا شوہر اس معاملے میں کمزور ہے۔ حقیر جان کر کے ساری دنیا اور ساری زندگی اسی میں گزار دے گی، بچوں کی اسلامی تربیت کی جانب توجہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے، حسب و نسب ہے، تو اس کا گھمنڈ اس کے خاندان کو، اس کے سسرال کو تباہ و برباد کر کے ناکام کر دے گا۔ لیکن اگر یہی عورت دینداری لے کر کے اپنے سسرال آتی ہے، نمازوں کی پابند ہے، توحید کو سمجھتی ہے، اتباع رسول کو سمجھتی ہے، سیرت رسول کا درس لے رکھا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلتی ہے، تو یہ نہیں سوچے گی کہ کس کا خاندان بڑا ہے، وہ یہ سوچے گی کہ دین کی بنیاد پر رب کائنات کی نظر میں کس کا مقام اونچا ہونا چاہیے۔ وہ یہ دیکھے گی کہ کون 5 وقتہ نمازی ہے، اس کو نوافل کا بھی پابند بنا دیا جائے۔ وہ یہ دیکھے گی کہ کون واجبات اور فرائض کو انجام دیتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، ساتھ میں اس کو تہجد گزار بنائے گی۔ وہ یہ دیکھے گی کہ اس کے خاندان میں کون حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، کون نہیں کرتا، لہذا اس کو حلال خور بنا کر کے حرام سے روکے گی، بچائے گی، بیڑی سگریٹ چھڑائے گی، تمباکو چھڑائے گی، شراب اور نشہ آور چیزوں کی عادتوں سے لوگوں کو توبہ کرائے گی، اور دینداری کی بنیاد پر عمر کے ساتھ ساتھ ڈھل جانے والی خوبصورتی، عمر کے ساتھ ساتھ ایام مرور ایام کے ساتھ ساتھ خرچ ہو جانے والا اور ختم ہو جانے والا پیسہ، اور اسی طریقے سے حسب و نسب، جب اس کے دور کے رشتے ہوتے ہیں تو اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دینداری کی بنیاد پر جب وہ زندگی گزارے گی تو زندہ رہے یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے بچے اس کی تربیت کی بنیاد پر جب نمازیں ادا کریں گے تو وہ نمازیں اس کے لیے صدقے جاریہ ہوں گی۔ دینداری کی بنیاد پر اس نے خاندان کے اندر جو خوبصورتی پیدا کی ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس کی جھلک باقی رہے گی، اور پورا خاندان پورے اعتدال کے ساتھ، وسطیت کے ساتھ، قرآن و سنت کی بنیادوں پر آرام کے ساتھ زندگی گزار کر کے صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے بالمقابل کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
یہ دنیا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ نیک خاتون ہے۔ اگر یہ نیک خاتون اسلامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے نئی نسل کی اسلامی تربیت کرتی ہے تو دنیا کی کوئی قوم ایسی خواتین کی تربیت پائے ہوئے لوگوں کو کبھی پیچھے نہیں ڈھکیل سکتی۔ یہ خواتین جب حقیقی معنی میں قرآن و سنت کی داعیہ بنتی ہے، حقیقی معنی میں اپنے دائرے کو سمجھتی ہے، حقیقی معنی میں اپنے خاندانوں کی تربیت کرتی ہے، تو ان کا تذکرہ آج بھی زینب و رقیہ، آج بھی عائشہ اور خدیجہ کی شکل میں مختلف اداروں میں، مختلف مسجدوں میں، مختلف عبادتوں میں ان کا ذکر کر کے ان کی تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خواتین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، جب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرے، تو آج کے دور کے لوگ، پرفتن دور کی خواتین جن کو حجاب اور اسلامی حجاب اور پردے اور اسلامی آداب سے واقفیت نہیں ہے، ان کا فتنہ کتنا زیادہ شدید ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں سے، خواتین سے، معلمات سے اور ان بچیوں کے سرپرستوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو آپ نے اسلامی اداروں کا انتخاب کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیمات کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس پر آپ کو جتنی مبارکباد دی جائے یہ کم ہے، لیکن آپ کی ذمہ داریاں اس کے ساتھ کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کی بچیوں کی ذمہ داریاں اور کہیں زیادہ عظیم ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس تعلیم کے حصول کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے، اس کے نتیجے میں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہو گئی ان کی تکمیل کے لیے اب ان بچیوں کی خاطر آپ نے کون سا بندوبست کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ بچی کو عالمہ فاضلہ تو بنا دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں خطاب کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کو پڑھ کر کے یہاں سے نکلتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس کا رشتہ تلاش کرنے میں آپ کاہلی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر رشتہ کر دیتے ہیں کہ وہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنی تعلیمی زندگی کو جا کر کے تباہ کر دے، اس کا شوہر اس کو دروس دینے، تربیت دینے کا موقع نہ دے، اس کا شوہر اس کے لیے اس طرح کا بندوبست نہ کرے کہ وہ اپنے میدان میں باقی رہ سکے۔ آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ جہاں ایک جانب اپنی بچی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے گھر سے بھیج کر کے ہاسٹل میں چھوڑتے ہیں، کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو بہتے آنسوؤں کے بغیر اس بچی کو چھوڑ کر کے اپنے گھر واپس ہو جائے، کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو بچی کا رشتہ کرے اور بچی کو رخصت کرتے وقت اس کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نہ بہتا ہو۔ لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ آنسو بہا اور بہ گیا، پھر آپ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، بچی رخصت ہو کر کے وہاں خوش رہنے لگی، لیکن آپ نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت سرپرست کے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت جیجا کے، کسی بھی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں کیا بنتی ہیں؟ اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے، ان خواتین کے مقام کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اپنے غلام انجشہ سے، فرماتے ہیں خود پیدل چل رہے ہیں اور گھر کی خواتین کو اونٹ پر سوار کر دیا، اور سوار کرنے کے بعد اپنے غلام انجشہ سے کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا أَنجَشَةَ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ، اے انجشہ خبردار رہنا،
تمہارے اوپر آپ گینے رکھے گئے ہیں، آپ گینے بیٹھائے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اونٹ کو تیز ہانک دو اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔ یہ مقام ہے خواتین کا، یہ مقام ہے خواتین کا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، لیکن سورۃ النساء میں عورتوں کے لیے اس سورت کو خاص کر کے سورۃ النساء کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مختلف آیتوں میں مختلف گوشوں میں خواتین کے لیے مستقل احکامات نازل کر کے رب کائنات نے ان خواتین کے مقام کو واضح کر دیا ہے۔ تو ان خواتین کا مقام معمولی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک ہار کر کے اپنے گھر میں آتے تھے تو یہی خواتین آپ کو سہارا دیتی تھی۔ آپ دیکھیں غار حرا میں جب اسلام کا آخری نبی اور اسلام کی آخری کتاب کا وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ جبریل امین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو دباتے ہیں، اور اس موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں 600 پر دونوں بازوؤں پر اور زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جسامت وہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، دوڑے ہوئے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آتے ہیں، ان کے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ پہلی خاتون اول تھی جنہوں نے ہونے والے نبی کو سب سے پہلے دلاسا دیا، سب سے پہلے ہمت دی، سب سے پہلے اس کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رب کائنات کی قسم کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کا تعاون کرتے ہیں، اپنے مال کو خود کما کر کے دوسروں پر صرف کر دیتے ہیں۔ رب کائنات آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رب کائنات آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی خاتون کی سب سے پہلی نصیحت یا سب سے پہلا دلاسا تھا جو اسلام کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھبراہٹ کے عالم میں سب سے پہلا دلاسا دینے والی یہی خواتین تھی، یہی خاتون تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان خواتین کے مقام کو سمجھیں، ان خواتین کے دائرے دعوت کو ایک جانب محدود کر دیا گیا کہ ان کا دائرے دعوت ان کی آواز کے سلسلے میں جو مستقل احکامات ہیں اس کے تناظر میں ان کا دائرے دعوت عوام الناس نہیں ہے، یہ عام آدمی میں جا کر کے اپنی گفتگو بغیر مجبوری کے نہیں کر سکتی، لیکن ان کا دائرے دعوت محدود ہونے کے باوجود اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت کریں، اپنے بیٹے کی تربیت کریں، اپنے شوہر کی تربیت کریں، اپنے بھائی کی تربیت کریں، اپنے گھرانوں کے اندر مردوں کے بارے میں ایسے فیصلے لیں کہ مرد حضرات ان کی تربیت کے نتیجے میں، ان کے بچے ان کی تربیت کے نتیجے میں مستقبل کے امام، مستقبل کے محدث، مستقبل کے خطیب، مستقبل کے قائد، مستقبل کے وزیر اعظم، مستقبل کے صدر اور مستقبل کے بڑے بڑے رہنماؤں کی شکل میں دنیا کے سامنے جا کر کے انہی کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کا دانت کھٹا کرنے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے۔ ایک خاتون اگر اپنے بچے کی قابل تربیت کرتی ہے، ناصحانہ انداز میں اسلامی تربیت کر کے اخلاص کے ساتھ اس کو لے کر کے چلتی ہے، تو یہ بچہ باہر نکل کر کے دنیا کی ایسی تربیت کر سکتا ہے
کہ وہ بخاری کی شکل میں نابینا پیدا ہو، اس کی ماؤں کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کی بینائی واپس آئے اور وہ امام المحدثین کہلانے لگے۔ آج بھی اس کی روایتوں کو ذکر کر دیا جائے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس نے صحیح کہہ دیا تو روایت صحیح ہے، اور اس کے بعد صحیح قرآن مجید کے بعد اس کی کتاب کو سب سے اونچا مقام، یہ بھی اسی تربیت کے بعض گوشوں اور اسی تربیت کے بعض نتیجوں کا ایک سرمایہ ہے جس کو ہم آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو یہ خواتین اپنے مقام، اپنی عظمت، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے دائرے کو محسوس کر کے چلے۔ دوسری جانب ان خواتین کے دائرے کو محارم تک یا خواتین تک محدود کر کے اسلام نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر یہ خواتین سرے بازار مردوں کے طریقے سے باہر نکلیں گی، یہ خواتین اجنبی مردوں کے کندھے میں کندھا ڈال کر کے چلنے کی کوشش کریں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو گاؤں دیہات میں، شہروں میں اور دنیا کے ہر خطے میں وہ خاتون جس کو دیکھتی ہے، جو خاتون شرم و حیا کے پانی کو اپنے چہتے سے اتار کر کے گھر سے باہر کا راستہ اپناتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو تبصرے کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ خاتون اگر فطرت پر باقی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی احساس ہے کہ وہ مسلم خاتون ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی کسی بچی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باہر درندوں کی دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے خواتین کے دائرے کو ایک جانب بہت عظیم رکھا ہے اور دوسری جانب اس کے دائرے کو محدود کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورتوں کا آپ مطالعہ کر لیں، احادیث نبویہ کو پڑھ لیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل میں خواتین کے مقام اور خواتین کی عظمت کا تذکرہ مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی نبوت کے مقاصد کی تکمیل میں، آپ کے مشن کی تکمیل میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف خاندانوں میں مختلف لڑکیوں سے شادی کر کے ان خاندانوں کو اپنے زیر اثر لے کر کے اسلام کی دعوت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کر دیا۔ ایک خاندان یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، ایک یہاں سے لیا، اور اسی مشن کی تکمیل کو وسعت فراہم کرنے کے لیے رب کائنات نے آپ کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہی خواتین کے ذریعے سے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کے مقام کو سمجھیں، خواتین کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خواتین کی عظمت کے بارے میں قرآن و سنت کے جو دلائل قرآن و سنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں خواتین کی تربیت کا بندوبست کریں۔ اور آپ اس بات کو دیکھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو اسی بر صغیر میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن آزمائشوں کا سامنا ہے، ہم کو جس انداز سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں دشمنان اسلام سب سے پہلا حربہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلم خواتین کو ان کے گھروں سے نکال کر کے آزاد کر دیا جائے۔ اور عالم اسلام کے نمائندہ ملک سعودی عرب کے ایک وزیر گزرے ہیں نائف بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب ان سے میڈیا والوں نے سوال کیا کہ خواتین کی آزادی کے بارے میں
آزادی نسواں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حقیقت میں آزادی نسواں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ خواتین تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آزادی نسواں کے بہانے سے مسلم خواتین تک ان کے ہاتھ، ان کے شکنجے، ان کی سازشیں اور ان کی تدابیر پہنچ جائیں اور ان مسلم خواتین کو گھروں سے باہر کر کے مسلم خاندانوں کو تباہ کر دیا جائے۔ آج کے دور میں مسلمان خواتین کو نشانہ بنانے کے لیے طلاق ثلاثہ کے بہانے سے، حلالہ کے بہانے سے، حجاب کے بہانے سے، مساجد میں خواتین کے داخلے کے بہانے سے اور نہ جانے کون کون سے نعرے لگا کر کے ان خواتین کو موہ لینے اور ان کو اپنی طرف کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ طلاق ثلاثہ میں رب کائنات کے فضل و کرم سے اس بات کی گنجائش موجود ہے اور جماعت اہل حدیث 1450 سال سے پہلے سے اسی دستور پر قائم ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے۔ خواتین کو پورا احترام، پوری عزت دینے والا یہ مسلک، یہ جماعت اہل حدیث کا مسلک و منہج ہے۔ یہ خواتین کو بے عزت اور رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ خواتین کے نام پر حجاب کی بات کر کے کہ ان کا حجاب اتروا دیا جائے، معاف فرمائیں گے آج کے دور میں ہمارے گھرانوں کا حجاب، ہمارے گھرانوں کا نقاب، ہمارے گھرانوں کے اندر ہماری خواتین جو حجاب اختیار کرتی ہیں وہ اسلامی حجاب سے میل نہیں کھاتا۔ ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں، ان کی پلکیں کھلی ہوتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو ان کے نقاب اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈھیلا ڈھالا لباس، ان کی آنکھیں بھی بقدر ضرورت راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رہے، ان کا ہاتھ بھی ڈھکا رہے۔ اسلامی حجاب کو رواج دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حجاب کے نام پر ہماری مسلم خواتین کو فتنے کا شکار بنا کر کے آزاد کرنے کی کوششیں جاری ہے۔ ایسی ایسی نام نہاد مسلم خواتین آج کے دور میں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ظاہر ہوتی نظر آتی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ مرد و خواتین کے احکامات میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اگر برابر ہوتے تو رب کائنات نے ان کے اندر جسمانی ساخت میں فرق نہ رکھا ہوتا۔ دونوں کی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ تعلیم کے حصول میں دونوں کو برابر رکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے باپ کی جائیداد میں خواتین کو اگرچہ بظاہر کم حصہ دیا گیا لیکن دوسری جانب سے مردوں سے زیادہ ان کو نوازا گیا ہے، ان کی رعایت زیادہ کی گئی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر خواتین کے نام پر، خواتین کے مساوات کے نام پر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی دلائل کے مطابق ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ہم خواتین کو جائیدادوں سے، وراثت سے محروم کر کے اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان خواتین کو جائیدادوں میں حصہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہیز دے کر کے اس کو جائیداد سے محروم کر دیا جائے، ایک جانب جہیز کی لعنت کو اختیار کیا جائے اور دوسری جانب اس کے حق سے اس کو محروم کر کے رب کائنات کے عذاب کو دعوت دی جائے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں دو طرح کے بڑے گناہوں کو جمع کرنے کے مانند ہے۔ لہذا ہم کو اس سے توبہ کر کے خواتین کو جائیداد میں ان کا حصہ دینا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ان کی شادی بیاہ میں ان کے لیے دیندار رشتے تلاش کر کے دینی ماحول کو پروان چڑھانا چاہیے تاکہ وہ یہاں سے نکلے تو نکل کر کے اپنی دعوتی، اپنی دینی، اسلامی، منہجی، عقیدے کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کے مطابق چلے۔
ہماری بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے کے تقاضے کیا ہیں. ہماری بچیوں کو ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر بیٹھ کر کے اس بات کی نگرانی کرنی ہوگی, اس بات کی چوکیداری کرنی ہوگی کہ ہمارے خاندانوں میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اخوانیت و سروریت کا فتنہ, ماتریدیت کا فتنہ, صحابہ کرام کی تنقیص کا فتنہ, صحابہ کرام کی توہین کا فتنہ, قرآن و سنت کے دلائل کی غلط توجیہ اور غلط تعویل کا فتنہ ہمارے خاندانوں میں ہماری چوکھٹوں سے اندر نہ آنے پائے. یہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے, اسلامی منہج, اسلامی عقیدے, قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی بنیادوں پر. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری اور نئی نسلوں کی تربیت کی خاطر ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ عظیم ہیں. ان کو بہت زیادہ حساس دل کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے, ورنہ سمجھ لیں جن خاندانوں میں مرد حضرات سوتے رہے, مسجدوں کو آباد نہ کرے, تو اس اقلیتی ملک کے اندر جہاں دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سیکولر نظام ہے, لیکن مذہبی تفریق کی بنیاد پر یہاں مسجدوں کو منہدم کرنے اور کسی مذہب کو بڑھاوا دینے کی جو پالیسی مضبوطی اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری کمزور تربیت کا بھی ہے. اگر آپ نے صلاۃ فجر میں ان مسجدوں کو, مردوں کو آمادہ کر کے ان خواتین نے اپنے گھروں سے ان مردوں کو نکال کر کے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا تو یہ مسجدیں ویران پڑی رہیں گی. یہ مسجدیں اگر ویران ہیں تو ان میں چلنے والے پنکھے, ان میں اٹھنے والی دیواریں, ان میں پنپنے والے دیوار اور اسی طریقے سے لائٹ پنکھے, یہ لگائے جانے والے دروازے, ان مسجدوں میں آ کر کے خطبے پیش کرنے والے ائمہ اور دعات اور منعقد ہونے والے جلسے یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. ان مسجدوں کی اصلی روحانیت یہ ہے کہ ان مسجدوں کو رب کائنات کی توحید کی بنیاد پر, نبی آخر الزماں کی اتباع کی بنیاد پر, صحابہ کرام کے مفہوم اور طریقے کی بنیاد پر ان مسجدوں کو آباد کیا جائے. مسجدوں میں کھچا کھچ بھیڑ رہے, فجر کی نماز میں, 5 وقتہ نمازوں میں سارے کے سارے کاروبار اور ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کو آباد کرنے والے, مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والے مسلمان جب تک پیدا نہیں ہوں گے, جب تک ان مسجدوں کے تحفظ کا, مسجدوں کے تحفظ کے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں, ہماری بچیاں اس بات کو محسوس کریں کہ وہ اپنے گھر میں رہیں یا اپنے سسرال میں رہیں, جہاں صلاۃ فجر کی اذان کی صدائیں ان کے کان میں لگے یہ فوراً بیدار ہو جائیں, اپنے بچوں کو بیدار کریں, بڑوں کو بیدار کریں. اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین المضاجع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے, 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے, 3 سال کی ٹریننگ کے نتیجے میں بھی وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کرے تو اس کو مارا جائے, سزا دی جائے اور ان کے بستروں کو 10 سال کی عمر سے الگ کر دیا جائے, کیونکہ یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے. آپ کو خبر ہوگی کہ 7 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں عموماً بچوں پر نمازیں واجب نہیں ہوتی, وہ بالغ نہیں ہوتے, اس کے باوجود ان کے لیے یہ حکم دیا گیا.
تو ان خواتین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صلاۃ فجر کی اذان کی آواز جہاں کان میں پڑے وہ بیدار ہو کر کے بچوں کو بیدار کریں، شوہر کو بیدار کریں، ماں باپ کو جگائیں، بھائی بہن کو جگائیں، گھر کے اندر ہلچل پیدا کریں اور سب کو بار بار کہیں کہ اٹھو اور اس رب کائنات کو یاد کرو جس نے حقیر پانی کے ذریعے تم کو پیدا کر کے 9 مہینے تک تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد ماں باپ نے تمہارے لیے آرام و آسائش کے سامان پیدا کیے، پال پوس کر کے بڑا کیا، اسکولوں میں داخلہ کرایا، تعلیم و تعلم کا انتظام کیا۔ اب تمہارے پاس ایسا دماغ ہے کہ تم تجارت کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، دنیا کما سکتے ہو، مال و دولت کما سکتے ہو، تو بالغ ہونے کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد، تربیت کی کمزوری کے نتیجے میں یہی بچے ماں باپ کو دھکا دے کر کے باہر کر دیں، ان سے تلخ کلامی کریں، ان سے زبان درازی کریں، ان کو گالی گلوچ کریں، یہ تربیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا ان خواتین کو ایسے موقع سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ وہ قاعدے سے زندگی کو گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب صحابی رسول نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تو فرمایا تمہارا باپ۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ یا غالباً حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حقوق کا تذکرہ کیا۔ پہلا حق اس وجہ سے کہ ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے تک ساری تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پیٹ میں پالا، وہ تکلیف ایک مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد درد زہ کو برداشت کر کے ماں نے بچے کو ولادت دی اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ یہ 3 تکلیفیں ماں نے تنہا برداشت کی ہیں، لہذا بچے کے اوپر ماں کے بارے میں حسن سلوک کے 3 حقوق رکھے گئے، اور چوتھے مقام پر باپ کا تذکرہ کیا گیا۔ لہذا ہماری بچیاں اس بات کو سمجھیں کہ مستقبل میں ان کو اپنے بچے کی ماں بننا ہے، ان کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو خاندانوں کو سنبھالنا ہے، خاندانوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ خواتین، یہ بچیاں اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو اگر نبھانے لگے تو اللہ کی قسم دنیا میں کہیں بھی ہم کو ذلت و خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رب کائنات ہماری خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خواتین کے حقوق کو ادا کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔